نوشین افتخار صاحبہ، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایم این اے صاحب تھے اقبال آفریدی صاحب، ان کا موقف اپنی جگہ پہ، آپ ان سے ان کے موقف کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اور خود آپ جبکہ خود آپ نے نقاب کیا ہوا ہے تو آپ کو بھی پرابلم ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں؟ بہت شکریہ آپ کا میر صاحب، آج آپ نے اس جو ہے یہ اتنا واسٹ اور اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، سینسٹیو رادر، کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں انفارچونیٹلی اس میٹنگ کا حصہ تھی جس میں اقبال صاحب بھی موجود تھے اور انرجی کی ہماری میٹنگ تھی۔ اس کے میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہم لوگ اپنے گھروں کو نکلے ہیں تو بعد میں مجھے کچھ چینل سے فون آتا ہے کہ جی اقبال صاحب نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تب تک وہ میں نے ان کا وہ ویڈیو میسج جو ہے وہ نہیں ریکارڈڈ سنا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے سننے کا موقع ملا تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ کی سوچ اگر خواتین کو لے کر ہمارے اس معاشرے کی یہاں تک آ گئی ہے اور آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہمارے لیے مزید مشکلات جو ہے نا، یہ ہمارے لیے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ایک خود مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور اگر میں پردہ کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ اگر مجھے مذہب نے سکھایا ہے، اور یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا اٹائر کو لے کے چلنا، لباس کو لے کے چلنا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے جس کو میں اپنی فیملی ویلیوز کے ساتھ، نیم کے ساتھ کیری کر رہی ہوں۔ اقبال صاحب نے اگر ان کی اپنی ایک اوپینین تھی، ایک اپنا اوپینین کے تحت اگر اس بچی کا یا اس آفیسر کا ڈریس ان کو انپروپریٹ لگا بھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرے پاس آ جاتے، آ کے کہتے کہ ایک خاتون آپ کی ممبر قومی اسمبلی آپ کے ساتھ موجود ہے، اس میٹنگ کا حصہ ہے، آپ مجھے کہتے کہ بہن آپ ان کو جو ہے یہ میسج کنوے کریں کہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ میٹنگ میں آتی ہیں یا نیشنل اسمبلی آتی ہیں تو وہ اس طرح کا لباس اٹائر سے پرہیز کر لیں۔ لیکن یہ جو اصلاح انہوں نے سمجھی کرنی نیشنل ٹی وی پہ آ کے اور تمام چینلز کے سامنے، دنیا کے سامنے، وہ بچی پاکستان کی بیٹی بھی ہے، وہ ہماری بہن بھی ہے اور ایک آفیسر بھی ہے۔ ان کے اس عمل سے اس کے خاندان پہ، اس بچی کے ذہن پہ جو ٹارچر ہوا ہوگا، میں یہی اس دن بھی ایک بات کر رہی تھی کہ اس ملک میں قتل کی سزا تو آپ نے تعین کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو مینٹل ٹارچر خواتین اس طرح کے کمنٹ سے گزرتے ہیں، ان کا کیا کوئی جسٹس نہیں ہے؟ ان کا کوئی ہم حساب نہیں لیتے کہ جس شخص کے منہ میں جو بھی بات آئے، وہ ایک خاتون کے بارے میں، اس کے ڈریس کے بارے میں، اس کے لباس کے بارے میں، یا اس کے آپ کام کو کیوں نہیں دیکھتے کہ شی از سٹنگ آن اے پوسٹ، وہ ایک آفیسر ہے، وہ ایک کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، کیا آپ کی یہ باتیں اس کو گھر میں سے آئندہ نکلنے کے لیے اس کو آسانی پیدا کر رہی ہیں، یا اس کو ایک اس کے لیے بیریئر اور ایک ہرڈل جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں؟ تو میں حامد صاحب اس پہ مذمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی۔ ہم اس طرح کے کامنٹس پہ، ہم اس طرح کے ان کے جو ہوتی ہیں چیزیں جو کہ خواتین کے بارے میں ہم سنتے ہیں یوزلی، ہم اس کو یہ کہہ کے سنپ کر دیتے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کب تک ہم اس سے کام چلائیں گے؟ اب وی ہیو ٹو لائک موو فارورڈ۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب ہاؤس آف دا فلور پہ تو ہوتی تھیں جہاں پہ عورتوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اب تو ہر جو ہے آپ کی ہراسمنٹ، اس طرح کی ٹرولنگ جو ہے نا، اس کی روک تھام بہت ضروری ہو گئی۔ جی اچھا، سحر کامران صاحبہ، آپ کا ایک بہت ہی واسٹ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی، اور پھر آپ سیاست میں بھی آ گئیں، اور آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، میں رائٹ؟ جی، یہ عبایا، عبایا کے ساتھ آپ پالیٹکس کر رہی ہیں، تو جو پرابلم بتا رہی ہیں ہمیں نوشین افتخار صاحبہ، کیا یہ واقعی بہت بڑا پرابلم ہے کہ ورکنگ وومن جو ہے اس کو سم ٹائمز مرد حضرات جو ہیں وہ ان کے لباس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات جو ہے نا، ہمیں سب لباس کی نہیں ہے، بات سوچ کی ہے، بات ذہنیت کی ہے، بات اپ برنگنگ کی ہے۔ یعنی کس شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی، آپ آئے ہیں ایک پروفیشنل ڈیوٹی کے لیے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی اور جگہ پہ ہو، آپ کو یہ حق کون دیتا ہے کہ آپ کسی کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنائیں؟ آئین پاکستان ہر شہری کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں آتے ہیں، آپ آئین کو پڑھنا پسند نہیں کرتے اور آپ اس پہ عمل کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی سوچ سے ایک خاکہ تراشتے ہیں اور اس سوچ کے مطابق آپ جو ہے کمنٹس کرتے ہیں۔ ہریسمنٹ ہے، پارلیمان میں بھی ہے، قائمہ کمیٹیوں میں بھی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، مختلف امتیازی سلوک اور ڈسکرمنیشن، ہریسمنٹ کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ عبایا ڈزنٹ میٹر، عبایا پہنوں، میں عبایا نہیں پہنتی تھی، عبایا پہننے لگی، نہیں سر کور کرتی تھی، بی بی شہید صاحبہ آئی، انہوں نے کہا تم اس ملک میں رہتی ہو کہ نارمس فالو کرو، میں نے کرنا شروع کر دیا، کنٹینیو کر لیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کا تعلق، اچھا، یہ ذرا بڑی ایک اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ،
جب آپ پالیٹکس میں آئیں تو انہوں نے آپ کو کہا کہ تم پاکستان میں رہتی ہو تو یہاں کی روایات کا خیال کرو؟ نہیں، میں سعودی عربیہ میں بتا رہی ہوں. اگر آپ میری ڈی پی دیکھیں گے تو اس پہ میرے بال کور نہیں ہے. سعودی عرب میں بال کور نہیں تھے. لیکن بی بی صاحبہ آئیں تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اس ملک میں رہتی ہو اور یہاں کی روایات اور طریقہ کار ہے تو تم نے سر کیوں نہیں کور کیا؟ تو میں نے کہا ہم تو مکہ مدینہ میں نہیں ہیں اور جدہ میں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، تم اس ملک میں رہتی ہو تو یہاں کے نارمس فالو کرنے چاہیے. تو یہ اس کے بعد میں نے کور کرنا شروع کیا اینڈ دین کیا تو پھر اس کو میں نے مستقل مزاجی سے اپنا لیا. لیکن یہاں پر آپ کے عبائے کو لے کے بھی ایک ڈفرینٹ قسم کی ہریسمنٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے عبایا پہنا ہے وہ جاہل ہے، جس نے عبایا پہنا ہے اس کے حقوق کم ہیں، جس نے عبایا پہنا ہے وہ کنزرویٹو ہے، جس نے عبایا پہنا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. تو بات یہ ایک سوچ آپ کو الگ تکلیف دیتی ہے، یہ جو ہر مرحلے میں فیس کرنی پڑتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ کیا ہم بیسک چیز تو عورت خواہ برقع پہنے یا کوئی دوسرا لباس پہنے اس کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. اچھا، مجھے ایک بہت چھوٹا سا ایک واقعہ بتانے دیں. ایک فیملی آئی سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کر کے ہم ہٹے تو جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سعودی یہ کافر ہے. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ عورت جو ہے یہ عمرہ کر رہی ہے، اس نے عبائی کے نیچے جینس پہنی ہوئی ہے. I was just thrilled and shocked کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے عمرہ کرتے ہوئے احرام میں اس کے عبائی کے نیچے جینس کیوں دیکھی؟ تو بات یہ کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا کہ آپ اسی چیز کے لیے آئے تھے. مگر یہ سوچ میں جو فتنہ ہے آج آپ دیکھیں UAE میں وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کے لوگ آتے ہیں، خواتین کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. دیکھیں یہ سب چیز ہماری تربیت کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی بھی میں نے کی ہے کہ سیوک ایجوکیشن کو اور آئین پاکستان کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، یہ 2018 میں پاس ہوا. اچھا، آپ نے یہ قانون پاس کرایا؟ یہ پاس کرایا لیکن امپلیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں PTI کی حکومت آئی، اس نے نہیں کرنا، پھر نون لیگ کی حکومت آئی، اس نے نہیں کرنا. مسئلہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ممبر بل، حالانکہ آج جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے اس میں کسی کا نام نہیں لگا، لیکن عمل نہیں کرنا. ہم نے آئین کو سیلیبریٹ کیا لیکن ہم نے ایک ریزولوشن موو کر دی، اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. اچھا جی، ڈاکٹر زرقا صاحبہ، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں. پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے بھی بہت پہلے سے آپ پالیٹکس میں بڑی ایکٹیو ہیں. تو یہ جو بات بتائی ہے نوشین افتخار صاحبہ نے اور سحر کامران صاحبہ نے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے لیے گھر سے باہر نکل کے کام کرنا، سیاست کرنا بہت مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. میرا نہیں خیال کہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہنا ضرور صحیح ہوگا کہ خواتین کو دیکھیے، خواتین ہو یا مرد ہوں، ہم معاشرے کا حصہ ہیں. جب تک خواتین اور مرد دونوں کام نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ آگے نہیں چل سکتا، اور قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا. بالکل. تو 50% اب خواتین پاکستان میں ہیں. تو اس کے اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموگرافکس کے حوالے سے 50% خواتین کو عمل میں ہونا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. پارلیمنٹ میں 17% کے بجائے 50% خواتین ہونی چاہیے، لیکن ان کو آپ جنرل الیکشن کے تھرو لے کے آئیں. ریزرو سیٹس ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے آپ رکھیں، لیکن باقی آپ 5% سے زیادہ 50% عورتوں کو جنرل سیٹس پہ آپ ٹکٹ دیں. کیونکہ ہم 50% آبادی کا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم جب ہم بات کریں گے اپنے حق کی. اب آج نوشین صاحبہ نے بات کی ہے، سحر کامران صاحبہ نے بات کی ہے. میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں دیکھا ہے، یہ اقبال آفریدی صاحب ہماری پارٹی کے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے ان کی بات کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بارہا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس قسم کی بات کی، میں نے ان کو بڑا مہذب جواب دیا، انہوں نے اگلے دن میرے کلینک بند کروا دیے. یہ اس میں کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے ایک ذہنیت کا، ایک سوچ کا، ایک پدر شاہی سوچ کا کہ یہ عورت اگر آئی ہے تو اس کو نکالو باہر، کیونکہ اگر اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے تو یہ 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جائیں گی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یورپ میں آئی واز ایٹ اے کانفرنس ویمن پولیٹیکل لیڈرز کی ایتھنز میں. وہاں پر یورپین جو تھیں ممبرز آف پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنا یہ امتیازی سلوک ہوتا ہے، خواتین کے اوپر اتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے
کہ ہم عورتیں جو ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں توبہ توبہ ہم نے نہیں آنا, ہم اپنے گھر بیٹھے خوش ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی بےزتی کروانے کی. تو یہ بات تو پکی ہے کہ اگر کسی خاتون نے سیاست میں آنا ہے تو اس کو بڑی موٹی سکن اور بڑا سٹرونگ بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے سیاسی ہو, لیکن آپ ذرا ان لوگوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ تیار ہوں. کیونکہ جب میں سینیٹر بنی تو ہمیں وہ روزانہ کہتے تھے اچھا جی آپ خواتین ادھر ہو جائیں. میں نے کہا بھائی ہم آپ کی طرح کی برابر کی سینیٹرز ہیں, مرد ہو یا خواتین ہو, آپ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہم بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو خواتین آپ کی گھر میں بیٹھی ہیں, ہم اس وقت سینیٹر ہیں, آپ ہمیں ہمارے پاس پورا ایک ووٹ ہے اتنا ہی جتنا آپ کے پاس ہے, تو آپ ہمیں اس طرح اپروچ کریں. تو کافی بارہا اس کو ریپیٹ کرنے کے بعد اب وہ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ خواتین آئیں اور ہم اپنا موقف, جس طرح ہماری دونوں بہنوں نے ذکر کیا, ہمیں اپنا موقف بولنا پڑے گا بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ. ہمارے معاشرے کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے دائرے میں رہ کے, لیکن یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا حق ہم سے کوئی نہیں لے سکتا, ہمارا آئین اس کو کنفرم کرتا ہے. لیکن جو بات بہت پریشان کرتی ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پارلیمنٹ میں اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے, اور مجھے افسوس ہے اپنے بھائیوں پہ جو اس کے اوپر نہ جواب دیتے ہیں نہ ان کی مذمت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں بھی اگر کچھ ہوں آج تو اپنے والد کی وجہ سے, جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا, میرے میاں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں, میرے بچے جو مجھے انکریج کرتے ہیں. تو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے, اور یہ جو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یہ بھی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ان کی بھی آگے بیٹیاں ہیں, ان کی بھی بیگم ہیں. تو کس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں اس قسم کی جب آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں؟ ہم تو مردوں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے کہ آج انہوں نے کیا پہنا ہے, آج انہوں نے مونچھ کالی کیوں کی ہے, آج ان کی گنج کیوں نظر آ رہی ہے. ہم نے اس طرح کی کوئی باتیں کی آج تک؟ ہم تو نہیں کرتے. نہ ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں نا, ہم تو اس تک تو خواتین پہ یہ کیوں کہتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں ٹریکٹر ٹالری, کسی کو کہتے ہیں میک اپ کی دکان, جو ان کا دل چاہتا ہے. یعنی اب ان کو تھوڑی میچورٹی کی ضرورت ہے, تھوڑے اب ان کی ٹریننگ کریں. ایک تو یہ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, خواہ پروونشل ہو خواہ نیشنل ہو, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اتنا بڑا ان کے سر پہ آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے گورنمنٹ اوورسائٹ کا, ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اگین معذرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی بات کرتی ہوں, کوئی ٹریننگ کریں, کوئی ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. آپ نے ملک کی عزت, اپنی بہنوں کی عزت لے کے چلنی ہے, کیسے اس طرح آ جاتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن ٹریننگ میرا خیال ہے سب جماعتوں کے قائدین کی ضروری ہے, میڈیا کے لوگوں کی بھی ضروری ہے, اور سب ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں سب جماعتوں کے قائدین معاشرے کی ضروری ہے.